آج ہم لا الہ الا اللہ جو ہے اسی کلمے کو فردر ایکسپلین کریں گے. لا الہ الا اللہ. تو آج ہم لا الہ الا اللہ جو ہے کنڈیشنز کو دیکھیں گے کہ صحیح ہونے کی کنڈیشنز. کنڈیشن کس کو کہتے ہیں؟ شرط. کسی بھی چیز کی ہم شرط رکھتے ہیں سو ایز وہ کام جو ہے ہم مانے کہ وہ کمپلیٹ ہوا. ٹھیک ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلمے کی اس میں آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں جو یہ مکمل شہادتین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ والا پارٹ بھی آپ اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لا الہ الا اللہ کیا یہ کہنا سفیشینٹ ہے؟ یعنی ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ از اٹ فائن، از اٹ سفیشینٹ، کیا یہ کہہ سکتے کافی ہے اتنا کہنا، یا اس کے کچھ پری ریکویزٹس ہے، اس کی کچھ کنڈیشنز ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کی کچھ اس طرح سے کنڈیشنز ہے کہ جن کا فلفل ہونا ضروری ہے، تب جا کے ہم کہیں گے کہ بھائی جس نے یہ کلمہ کہا اس کا کلمہ جو ہے وہ ایکسیپٹڈ ہے، اس کا کلمہ کہنا یا اس کا ایمان لانا وہ ایکسیپٹڈ ہے. تو اس سلسلے میں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کلمہ ہے یا جس کو ہم شہادتین کہتے ہیں یا شہادت کہتے ہیں، اگر صرف اتنا لیں ہم، اس کی 7 کنڈیشنز ہے. کنڈیشنز یو انڈرسٹینڈ اسٹوڈنٹس کہ سپوز آپ کو کسی یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، مگر اس یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے کنڈیشن ہے، شرط ہے کہ آپ کو پہلے اس یونیورسٹی کا انٹرنس ٹیسٹ کوالیفائی کرنا ہے. جب آپ انٹرنس ٹیسٹ اس یونیورسٹی کا کوالیفائی کریں گے تب جا کے آپ بعد میں یونیورسٹی میں پڑھ سکتے ہیں. سو وہ انٹرنس جو ہے وہ ایک کنڈیشن ہے یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ 7 کنڈیشنز جو ہے جب یہ فلفل ہو جائیں گی، جب یہ مکمل ہو جائیں گی، جب ساتوں کی ساتوں کنڈیشنز جو ہے یہ آپ پورا کر رہے ہیں، تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے واقعی ایمان لایا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی لا الہ الا اللہ اس کے مفہوم، اس کے میننگ، اس کے معنی کو آپ سمجھے ہیں اور اس کو واقعی آپ نے اپنی زندگی میں اپنایا ہے. You have accepted it in its entirety and you have adapted your life according to it. ٹھیک ہے. اب وہ 7 کنڈیشنز کیا ہے؟ 7 کنڈیشنز میں یہاں پہ لکھوں. پہلی، so these are the 5. پہلا العلم. آپ ساتھ ساتھ میں میننگ لکھتے جائے پھر ہم اس کو ایکسپلین کریں گے. یہ 7 کنڈیشنز ہے، یہ کنڈیشنز لازماً فلفل ہونی چاہیے آپ کے کلمے کو ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے، اس کی قبولیت کو جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بروئے کار لانے کے لیے. ٹھیک ہے. سو کئی دفعہ ہم فقی معاملوں میں اس قدر نہ الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، شلوار ٹخنوں کے اوپر رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے، چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں ہے، اچھا تراوی 8 رکعت ہے کہ 20 رکعت ہے. اتنے الجھے ہوئے ہوتے ہیں ہم ان مسائل میں کہ جن کا ہمارے ایمان سے اس قدر کوئی واسطہ نہیں، ہم پھر بھی مسلمان ہیں. مگر یہ جو عقیدے کی بیسک چیزیں ہیں یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ بیسک سے بیسک چیزیں ہیں کہ جو کہ کلمے سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ ایک ایسا کرائیٹیریا ہے کہ جو میں نے کہا کہ یا تو آر یا تو پار. یہ کلمہ مانے آپ، اس کلمے کے ایکسیپٹڈ ہونے کی وجہ سے، اس کلمے کے قبول ہونے کی وجہ سے ایک انسان جنہ میں جا سکتا ہے، اور اسی کلمے کے رد ہونے کی وجہ سے پرسن کین لینڈ ٹو ہیل فائر. سو یہی کلمہ جو ہے اسی کی یہ 7 کنڈیشنز ہے جو بہت سے کم لوگ اس کے بارے میں جو ہے وہ معلومات رکھتے ہیں، انفارمیشن رکھتے ہیں. سو ان کا جاننا اور ان پر عمل پیرا ہونا، ان کو اپنی لائف میں ان پریکٹس لانا، اٹس ویری نیسسری، ان فیکٹ اٹس مینڈیٹری.
تو پہلے آپ لکھیں صرف میننگ، اٹس العلم یعنی کہ نالج یعنی کہ علم، الیقین یعنی سرٹنٹی، القبول، یہ میں ابھی بس میننگ بتا رہی ہوں آپ کو، اس کے بعد ہم اس کو ایکسپلین کریں گے، ایکسپٹینس، الانقیاد، یہ عربک ٹرمز ہیں، الیقین، القبول ایکسپٹینس یعنی قبولیت، قبول کرنا، الانقیاد سبمیشن یعنی سپرد کرنا، اپنے آپ کو سپرد کرنا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا، اپنے آپ کو کسی کے جو ہے سرنڈر میں لے جانا، الصدق اٹ از ٹروتھفلنس یعنی سچائی، الاخلاص یعنی کہ اخلاص، سنسیئرٹی، المحبہ یعنی محبت، لاؤ، ٹھیک ہے، یہ 7 کنڈیشنز ہیں، العلم، الیقین، القبول، الانقیاد، الصدق، الاخلاص، المحبہ، العلم نالج یعنی کہ علم، الیقین یعنی کہ یقین، بھروسہ سرٹنٹی، القبول یعنی کہ قبولیت ایکسپٹنس، الانقیاد یعنی کہ سبمیشن اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، سپرد کرنا، الصدق یعنی کہ سچائی یعنی کہ ٹروتھفلنس، الاخلاص یعنی کہ اخلاص سنسیئرٹی، المحبہ یعنی لو اور محبت، ٹھیک ہے. So these are the 7 conditions. Now let's explain them. پہلا العلم، علم میں نے کہا دس از نالج، ٹھیک ہے. اب یہ زیادہ لکھنے والی چیزیں نہیں ہیں، لیٹ می ایکسپلین اٹ ہیئر. نالج ہمیں کس طرح سے ہونی چاہیے، نالج کس چیز کی ہونی چاہیے، کیا نالج ہمیں ہونی چاہیے. تو نالج کے بارے میں اصل بات یہ ہے کہ نالج یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کس چیز پر ایمان لا رہے ہیں. What it is to say that I believe in Allah، یعنی اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اگر کہوں کہ میں نے اللہ پر ایمان لائے. اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی ذات کہاں ہے، یا اللہ کی مکمل ذات کس طرح سے ہمیں سمجھ آ سکتی ہے کہ جتنا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے. یہ نالج ہے. یعنی نالج جو ہے وہ نیگیٹ کرتی ہے اگنورنس کو، لا علمی کو علم جو ہے مٹا دیتا ہے، ختم کرتا ہے. ابھی تک انسان کس میں تھا، اگنورنس میں، لا علمی میں، جہالت میں، اس کو نہیں معلوم تھا. وہ ابھی تک وہ سمجھتا تھا کہ قبر پر جانا، قبر پرستی کرنا، سجدہ کرنا وہ بھی ایک جیسا ہے، وہ بھی ہمیں اللہ تک لے جائے گا، یا اللہ کے سامنے سجدہ کرنا وہ بھی ایک جیسا ہے. دس از اگنورنس، دس از جہالت، دس از کی لا علمی، یہ پتہ نہ ہونے کی علامت ہے. مگر جب ایک انسان آ جاتا ہے اللہ کی طرف، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس میں معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہ لا الہ الا اللہ میں کیا بات اصل میں کر رہی ہوں، کیوں. آپ دیکھیں اصل بات جو ہے لا الہ الا اللہ میں، اس میں 2 سینٹنسز ہے. تو یہ جو ہے پہلا، اس میں جو میں نے اس سینٹنس کے، اس کلمے کے جو 2 پارٹس کیے، اس پارٹس کرنے کا کیا مطلب ہے. یہ والا جو ہے یہ نفی کا پارٹ ہے، یعنی نگیٹ کرنے کا پارٹ. لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی بھی معبود نہیں. یعنی اس کو ابھی فی الحال آپ رکھیں سائڈ میں، صرف اس والے پہ آئے والے، یہ جو پورشن ہے پہلا والا جو میں نے باکس بنایا، لا الہ. ہم پہلے کہتے ہیں کوئی معبود ہی نہیں، یعنی معبود کی معنی کیا ہے، جس کی عبادت کی جائے. عبادت کیا ہے، کوئی بھی ایسا عمل کہ جس کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ اس سے خوش ہو، وہ راضی ہو. تو معبود میں نے کہا کہ اللہ کے بغیر بھی بہت سے معبود ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے. فار ایگزامپل ٹریز ہے، سن ہے، پلانٹس ہے، ٹھیک ہے، ہیومنز ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیڈ پرسنز ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے. سو یہ تمام کے تمام ان لوگوں کی کیا ہے، معبود ہے نا. کوئی ایک ریلیجن کو فالو کر کے اپنے ایک معبود کی عبادت کر رہا ہے، کوئی دوسرے کی، کوئی تیسرے کی، کوئی چوتھے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. ٹھیک، تو یہ تمام چیزیں ان کے لیے کیا بن جاتی ہیں، معبود. ایون یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ
معبود ضروری نہیں کہ صرف اینیمیٹ چیزیں ہوں یا ان اینیمیٹ چیزیں ہوں. معبود ہمارا نفس بھی ہو سکتا ہے. ہم کبھی ہمارے اپنے نفس کی جو ہے عبادت کرتے ہیں. ہم کبھی ہمارے نفس کو معبود بناتے ہیں. کیسے؟ صبح کا وقت ہے، نماز کے لیے اٹھنا ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، ہو سکتا ہے پانی بھی ٹھنڈا ہو، ہم اٹھنا چاہ رہے ہیں مگر نفس کہہ رہا ہے کہ اس وقت کافی ہمارا جو بیڈ ہے، بستر ہے، کافی گرم ہے، وارم ہے، سوتے رہو. تو نفس ہمیں کسی چیز کا کیا دے رہا ہے؟ حکم. اور ہم جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس حکم کی اتباع کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں. تو نفس ہمارا خوش ہے کس چیز سے؟ ریسٹ سے. تو جب ہم نے نفس کا مانا اور اس کو ریسٹ دیا، اللہ کے حکم پر ہم نے نفس کو حاوی کیا. اللہ کا حکم تھا اٹھو، وضو کرو، نماز پڑھو. نفس کہہ رہا ہے کہ نہیں، آرام کرو، بستر میں رہو، اپنے آپ کو گرم رکھو. اللہ کا ایک طرف سے حکم، یہاں سے نفس کا حکم. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نفس کے حکم کو ترجیح دی اللہ کے حکم پر. تو یہاں پہ ہم نے اللہ کو معبود نہیں بنایا، نفس کو معبود بنایا. رائٹ؟ اسی طرح سے کبھی معبود اس کے علاوہ ہم سے جڑا ہوا کوئی شخص ہو سکتا ہے. جیسے فار ایگزامپل چلڈرن. فار ایگزامپل کسی کے بچے کہہ رہے ہیں، بچے ضد کر رہے ہیں کہ بابا کچھ لا کے دو. سپوز اب جو والد ہے، فادر، اس کی اتنی سیلری نہیں ہے، سیلری بہت کم ہے، سپوز، ٹھیک ہے، سیلری از ویری لو. اب اس سیلری میں فادر جو ہے بچے کی نیڈز کو کمپلیٹلی فلفل نہیں کر پا رہا، بٹ بچہ کہہ رہا ہے ضد، بابا یہ لا کے دو، وہ لا کے دو. ٹھیک ہے، اب یہ کیا کرے گا؟ یہ لے گا برائب. ٹھیک ہے، اس کی سپوز فار ایگزامپل 1000 ہے فار ایگزامپل سیلری، تو یہ برائب لے رہا ہے 2000 کی. اس سے ہی از ایبل ٹو مینیج دا نیڈس آف ہز چلڈرن. تو اس نے یہاں پہ کس کو خوش کیا؟ بچوں کو. اللہ کا حکم کیا تھا؟ رشوت لینا حرام ہے، سود لینا حرام ہے، انٹرسٹ، یوجری، اٹس آل حرام، اٹس آل پروہیبٹڈ، یہ سب کے سب حرام. بٹ بچے کی رضامندی کے لیے، بچے کو خوش کرنے کے لیے اس نے وہ حرام کام اپنایا. تو اس نے معبود یہاں پہ کس کو بنایا؟ بچوں کو. ٹھیک ہے، تو دیٹ مینس کہنے کا مقصد یہ ہے، ایٹ ٹائمز انسان ضروری نہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ ہم نے کسی کو دیکھا کہ وہ قبر پرستی کر رہا ہے، وہ کسی قبر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، وہ کسی قبر سے مانگ رہا ہے، تو ہم کہیں گے شرک شرک شرک، یہ مشرک ہے، اس نے شرک کیا. شرک صرف اتنا نہیں ہے. شرک ایک انسان اپنے بند کمرے میں بھی، اکیلے تنہائی میں بھی کر سکتا ہے، اور وہ بھی کسی اور کے بارے میں سوچے بغیر. اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کے ایک انسان اپنے آپ کو خود اپنا معبود بنا سکتا ہے. یہ ایک بہت زیادہ ڈیلیکیٹ اور سینسٹو ٹاپک ہے اس سلسلے میں. سو معبود کین بی اینی تھنگ اور اینی ون، کچھ بھی اور کوئی بھی. معبود کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جب ہم کلمہ کا یہ والا حصہ جب ہم دیکھتے ہیں نا، دس ون، یہ والا لا الہ، لا الہ، ٹھیک ہے، یہ والا، تو ہم الہ سے کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کوئی معبود ہی نہیں. ہم سب سے پہلے نگیٹ کرتے ہیں سب چیزوں کو. لا الہ، ہمارا نفس معبود نہیں، ہمارے بچے معبود نہیں، ہمارے اسپاؤس معبود نہیں، ہمارے والدین معبود نہیں، ہمارے فرینڈس معبود نہیں، یہ دنیا معبود نہیں، مٹیریل چیزیں معبود نہیں، ہمارا رزق معبود نہیں، نتھنگ از معبود. کسی کو میں خوش نہیں کر سکتا، کسی کی رضامندی کو میں اس قدر پریورٹائز نہیں کر سکتا. کس کے بغیر؟ الا اللہ، اللہ کے بغیر. سو یہ یہاں پہ بن جاتا ہے پھر ہول. سو پہلا پورشن جو ہے اس میں کیا ہے؟ نگیشن کا، نفی کا. میں انکار کر رہی ہوں تمام چیزوں کا، تمام. اس میں آپ جو بھی لا سکتے ہیں نا مائنڈ میں، واٹ ایور بی دیر. یعنی کچھ لوگ جو ستاروں کی، پلانٹس کی عبادت کرتے ہیں وہ لائیں گے، کچھ ٹریز کی، اینیملز کی وہ لائیں گے، اور کچھ جو خود کلیم کرتے ہیں کوٹ ان کوٹ موحد ہونے کے بارے میں کہ ہم موحد ہیں، یعنی ہم نے توحید پر مکمل ہم نے اس کو جانا ہے اور ہم اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے، تو وہ لائیں گے وہاں پہ اپنے نفس کو، اپنے سے جڑے لوگوں کو. ٹھیک ہے، جو بھی یہاں پہ امیجن کر سکتے ہیں. کبھی ایک انسان اپنی پراپرٹی کو یہاں پہ معبود بناتا ہے، رائٹ، اس کو ایکومولیٹ کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے کہ اس کو اور زیادہ جمع کرے، مال کو، ایٹسٹرا ایٹسٹرا.
تو جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اٹ از لائک، دس از لائک کہ ہم سپوز جو آپ کا ہارٹ ہے نا، دس از ناٹ رائٹ ڈائگرام بٹ بس سمجھ گئے آپ، اس دل میں سمجھیے بہت سی چیزیں تھی، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے کہا نا لا الہ، لا الہ، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بھائی جو یہ ہارٹ ہے اس میں جو یہ چیزیں تھیں، بہت ساری چیزیں جو تھی نا، اس کو سب سے پہلے آپ پورا کا پورا کلین کرتے، دس از کمپلیٹ کلین ناؤ، کیونکہ اس میں اب کوئی بھی چیز نہیں ہے، اٹس کمپلیٹلی کلین۔ دین جب آپ نے نفی کی ہر چیز کی، پھر آپ آگے کس پہ؟ الا اللہ پہ، اللہ کے سوا۔ دین آپ کیا کرتے ہیں؟ اس میں آ جاتا ہے صرف اور صرف کون؟ اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر آپ ڈرا کریں، یعنی سپوز پھر آپ اس میں ڈرا کریں سرکلز، پھر یہی سرکلز الگ الگ بنتے ہیں، جیسے اب یہ والا سرکل آپ کے پیرنٹس کا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا سرکل آپ کے اسپاؤس کا ہے، یہ والا سرکل آپ کے فرینڈس کا ہے، یہ والا سرکل آپ کے کڈس کا ہے، ایگزامپل بتا رہی ہوں میں، ٹھیک ہے۔ بٹ آپ دیکھیے سینٹر میں کون ہے؟ سینٹر میں اٹ از اللہ۔ سو بعد میں جو ہے سرکلز آگے آگے جائیں گی تو لوگ بڑھتے جائیں گے، بٹ مین اور سینٹر اور وہ کون ہے جس کی ہمیں ہر حالت میں، ہر لمحہ، ہر ٹائم پہ پلیجر دیکھنا ہے، وہ کس سے راضی ہیں، کس طرح سے راضی ہیں، دیٹ از اللہ۔ سو دس از لا الہ الا اللہ۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی بھی چیز، کوئی انسان، کوئی ذات نہیں ہے پوری کائنات میں کہ جو بھی معبود بن سکتی ہے الا اللہ، اللہ کے سوا۔ سو اٹس لائک پہلے ہم کمپلیٹلی نا، آپ مانے کہ کوئی یوٹینسل ہے، کوئی یوٹینسل ہے، آپ سپوز مانے کچھ بھی ہے، کوئی برتن ہے، ٹھیک، اور اس میں آپ کو کوئی چیز رکھنی ہے، بٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی تھوڑا باٹم پہ جو ہے کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ اب جو چیز آپ اس میں ڈالیں گے وہ پیور ہے، پیور فارم میں ہے، وہ پیور تو ہے، مگر اس کے ساتھ ان کانٹیکٹ آنے کی وجہ سے یہ چیز بھی کیا ہو جائے گی؟ تھوڑی بہت امپیور، بیکاز پیور اور امپیور جب آپس میں ملتا ہے تو پیور اپنی پراپرٹیز کو چھوڑ کے وہ امپیور ہو جاتا ہے، رائٹ؟ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو پہلے اسی جو یہ باکس ہے، مانے آپ کا دل، اس کو پہلے آپ الٹا کر دے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کو الٹا کر کے یہ اس میں جو بھی امپیورٹیز ہے وہ آپ باہر ڈالیں گے۔ تو جب یہ اب پورا کا پورا پیور ہو گیا، پورا خالی ہو گیا، then you will fill the love of Allah subhanahu wa ta'ala and his obedience into it. Right? تو یہ ہم کس کے بارے میں پڑھ رہے تھے؟ یہ ہم پڑھ رہے تھے علم کے بارے میں، علم، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ what it means to have knowledge about this کلمہ، یعنی اس کے کیا معنی ہے کہ شہادتین لا الہ الا اللہ، اس کے بارے میں علم کا ہونا۔ So this is علم، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور یہ علم ہی تھا جس کی وجہ سے ابو جہل نے یہ کلمہ نہیں کہا، ورنہ کون سی بڑی بات تھی؟ یعنی ابو جہل جو ہے یا اس کے ساتھ جو لوگ تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ کلمہ کہو، وہ کیا کہتے تھے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو، اے قریش مکہ، اے عرب کے لوگو، کہو لا الہ الا اللہ، سو ایز کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کیا ہم اپنے باقی کے معبودوں کو اس ایک معبود سے، معاذ اللہ، دس از ناٹ ریپرزینٹیشن ہیئر بٹ جسٹ فار دا سیک آف میکنگ یو انڈرسٹینڈ، میں یہاں پہ بنا رہی ہوں، وہ کہتے تھے کہ اتنے سارے معبودوں کو ہم کہاں اس ایک معبود سے ریپلیس کریں گے؟ یعنی ہم یہاں پہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں اتنی نالج نہیں ہے کلمے کے بارے میں جتنی نالج ابو جہل کو تھی۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ اگر ایک کلمہ کہنے سے ان کے سارے مسائل حل ہو سکتے تھے کہ جو ان کو اس وقت ایشوز آ رہے تھے ابو جہل کو، وہ تو بہت ایزیلی کہہ سکتا تھا نا، اوکے لا الہ الا اللہ میں کہہ رہا ہوں دیٹس اٹ، بٹ وہ اتنی کوششیں کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کہہ رہے تھے ہم یہ دیں گے، ہم آپ سے یہ کروائیں گے، ہم آپ کو یہ اتنا انعام دیں گے، مگر آپ یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دے آپ کہنا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا واٹ اٹ مینس ٹو سے لا الہ الا اللہ، ان کو معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ بس یہ کوئی جملہ نہیں ہے کہ ایک بار کہہ دیا تو بات ختم، نہیں، اٹ نیڈس لائف لانگ کمٹمنٹ۔ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ لائف لانگ کمٹمنٹ چاہتا ہے، کمپلیٹ سرنڈر، اور یہ ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کیونکہ ان کو اس چیز کے بارے میں علم تھا، ٹھیک ہے؟ سو اس وجہ سے وہ یہ نہیں کہہ پائے،
اور ہم بہت آسانی سے دن میں 1000 دفعہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور خیال ہمارا کچھ اور ہوتا ہے، خیالوں میں ہم شرک کر رہے ہوتے، زبان پہ ہمارا کلمہ توحید ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سو یہ ہے علم کی بات، یہاں پہ یاد رکھیے گا، دس از علم. جو پہلا ہم نے دیکھا کیا کنڈیشن کس کی، کلمے کی، رائٹ. اچھا، اس کے بعد دوسرا ہم نے کیا دیکھا تھا، الیقین. الیقین، now what is الیقین؟ الیقین کے معنی ہے سرٹنٹی، یعنی یقین، بھروسہ. ٹھیک ہے، سرٹنٹی، بھروسہ، شیورٹی. تو اس کے معنی یہ ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یعنی ایمان والے اصل میں وہ ہے جنہوں نے جب ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے بعد وہ شک نہیں کرتے، اس کے بعد اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی وہ کمپلیٹلی ایمان لاتے ہیں. اور یقین اصل میں اس کا تعلق کہاں سے ہے، ہارٹ کے ساتھ. یعنی ہم نہیں کہتے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ٹھیک ہے، تو اقرار تو کیا، اور اقرار کے لیے ہم نے علم کو لایا، اس کے بعد اقرار کے ساتھ ساتھ there should be this یقین، بھروسہ دل میں. آپ کا دل ماننا چاہیے کہ واقعی میں اگر مان رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، اس لا الہ میں الہ کون ہے، میں ان کو نگیٹ کر رہا ہوں. اللہ کون ہے، اللہ کو ہم کیسے سمجھ سکتے، ہم جو کلیم کرتے رہتے ہیں اللہ سے محبت، اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت، اللہ کے ساتھ اس پہ ریلائنس، اس پہ ڈیپینڈنس، اللہ کون ہے، کیسے اللہ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں آپ. سو وہ انشاءاللہ وی ول ایکسپلور دیٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سو یہ یقین یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی ذات پر ویسے ہی ایمان لایا کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کمپلیٹ ریلائنس کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ. اس کے بعد تھرڈ از القبول. قبول کیا معنی ہے، ایکسپٹینس. ایکسپٹینس یہ کہ جب ہم نے یہ کلمہ کہا تو اس کلمے کے کہنے کے نتیجے میں ہمیں جو ریوارڈ ملے گا، یا ہمیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنشمنٹ، یا ہم کہہ سکتے ہیں اس طرح سے، ناٹ پنشمنٹ از ناٹ این اپروپریٹ ورڈ ہے، وی کین سے جو کیا کہیں گے اس، لائک جو ظلم ہوتا ہے ایک انسان پر، انجسٹس. یس، انجسٹس جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پہ، یا کسی کا ٹائرینیکل رول ہو ایک انسان پر، ظالمانہ جبر وغیرہ جو بھی ہے، تو ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپٹینس یہ ہے کہ اس کلمے کے کہنے کے نتیجے میں جو بھی آپ کی طرف کچھ بھی آئے، ہم ریوارڈ کہیں، آپ سمجھیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یا ظلم، انجسٹس ہوں آپ کی طرف، لوگوں کی طرف سے، آپ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، یعنی آپ اس پہ صبر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سو اٹ مینس القبول، ایکسپٹینس. فائن. دین تھرڈ ون از الانقیاد، سبمیشن. الانقیاد اٹ مینس سبمیشن. سبمیشن کیا مانی، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ عُرْوَةَ الْوُثْقَىٰ. This submission. الانقیاد. انقیاد، سبمیشن از کہ آپ نے کیا کیا، اقرار باللسان، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، وعمل بالجوارح، وہ سبمیشن میں آتا ہے. سو یہاں پہ کن کا نگیٹ ہو رہا ہے عقیدہ، اٹ از مرجئہ. ٹھیک ہے، تو مرجئہ کے بارے میں کل ہی ہم نے پڑھا جب ہم نے کمال الحب، کمال الرجا، کمال الخوف کے بارے میں پڑھا. دیٹ ٹائم آئی ٹولڈ یو کہ جب ہم پڑھتے ہیں رجا، کمال الرجا یعنی کمپلیٹ ہوپ کے بارے میں، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھائی اللہ کے بارے میں مکمل امید ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے ضائع نہیں ہونے دیں گے، اللہ ہمیں عذاب نہیں دیں گے، تو وہ وہاں پہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان لانا کافی ہے، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ عقیدہ صحیح نہیں، اور یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. ہم کس سے سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں جو کلمے کے یا شہادت کے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط کیا ہے، الانقیاد، جس کو ہم کہتے ہیں سبمیشن، جس کے معنی ہے اپنے آپ کو سپرد کرنا، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا. یعنی سپرد کرنے کی کیا معنی، سپرد کرنے کی معنی ہے کہ آپ کو اپنے آپ پہ کوئی اختیار نہیں، آپ کو اپنے آپ پہ کوئی بھی ہولڈ نہیں، آپ نے اپنے آپ کو مکمل کسی کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ جیسے چاہے آپ کو چلا سکتا ہے. یعنی کائنڈ آف، فار ایگزامپل آپ مانے کہ ایک مشین ہے، لائک مائکرو ویو، فار ایگزامپل مائکرو ویو کی ایگزامپل ہے، آپ مائکرو ویو اوون کی ایگزامپل ہے، آپ تو اوون کو آپ لا رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک مینول ہوتا ہے، اس کو کیسے آپ کو چلانا ہے، ایک چھوٹا سا ایک بکلیٹ ہوتا ہے
جس میں لکھا ہوتا ہے اس کو آن آف کیسے کر سکتے ہیں، اس کو پرہیٹ کہاں پہ کرنا ہے، اس کو کتنے سیکنڈز کے لیے کہاں پہ، وغیرہ وغیرہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے. تو یہ مینول کے اکارڈنگ ہی ہم کمپلیٹلی اس مشین کو چلاتے ہیں. اگر ہم نے مینول کے خلاف کچھ بھی کیا، یہ مشین کیا ہو جائے گی؟ خراب. تو اسی طرح سے جب ہم اللہ کی طرف اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں، اٹ مینس کہ اللہ جیسے چاہے ہمیں چلائے، اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہمیں وہ کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم نے اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کیا، ہم خراب ہو جائیں گے. کیسے؟ اللہ ہمیں پنشمنٹ دیں گے، اللہ ہمیں سزا دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول پنش اس فار دیٹ تھنگ. ٹھیک ہے. سو دس از سبمیشن. تو میں نے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنا ہی کہنا سفیشینٹ نہیں ہے. میں نے پہلے اقرار کیا اپنی زبان سے، اس کے بعد میں نے اپنے دل میں جو ہے میں نے اس کو یقین کے ساتھ جانا، اور اس کے بعد انقیاد جو ہے، انقیاد کی کیا معنی ہے، میں نے اس میں سبمٹ کیا اپنے آپ کو، تمام اپنے اعضاء کو کمپلیٹلی. یعنی اس میں وہ بات آتی ہے جو میں نے ابھی آپ کو کہی کہ میرا نفس مجھے کہہ رہا ہے کہ نہیں اٹھو، بیٹھے رہو، سوئے رہو، ٹھیک ہے، مگر اللہ نے کچھ اور حکم دیا. تو اپنے آپ کو میں نے نفس کے حوالے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حوالے کیا. تو اللہ کی سبمیشن میں جا کے مجھے اللہ کا کہنا مانا اور اپنے نفس کو یہاں پہ دبانا. فائن. دین نیکسٹ، الصدق. صدق کیا معنی ہے؟ صدق جو ہے، الصدق، یہ کچھ قبولیت کی طرف ہی ملتا ہے، بٹ اس میں ایک چیز ہے، صدق از اپوزٹ ٹو ہپوکریسی. صدق جو ہے یہ متضاد ہے، یہ اپوزٹ ہے، یہ ضد ہے کس کی؟ نفاق کی. یعنی منافق لوگ جو ہے، دیکھیں منافق جو ہے نا، منافق کو ہم منافق کیوں کہتے ہیں؟ منافق اصل میں نکلا ہے نفاقہ سے، نفاقہ اس ورڈ سے. اور نفق ہم کہتے ہیں ٹنل کو بھی، جو ٹنل نہیں ہوتی، یہ مانے آپ کی پہاڑی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بیچ میں سے ٹنل ہوتی ہے، ہم نے کھودی ہوتی ہے، اس کو بھی نفق کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو ٹنل ہوتی ہے وہ اگر ہم اوپری اس سے دیکھیں، اوپر سے ہم اگر اس کو دیکھیں تو کافی بہت بڑا پہاڑ نظر آتا ہے، مگر اندر سے وہ کھوکھلا ہوتا ہے. اسی سے نکلا ہے منافق یا نفاق، کہ ظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑا ایمان والا شخص ہے، اس نے ایمان لایا ہے، یہ مسلمان ہے، لمبی داڑھی ہے، صف میں اول ہوتا ہے، پہلے صف میں کھڑا ہوا ہوتا ہے، اس طرح سے بات کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ ہر طرح کا علم اس کے پاس ہے، رائٹ. مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا دل کھوکھلا ہوتا ہے، اس کے دل میں ایمان ہوتا ہی نہیں، اس کے دل میں صدق نہیں ہوتا، سچائی نہیں ہوتی، ٹروتھ فلنس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یعنی وہ شخص جو ہے جھوٹا ہے، ڈبل فیسڈ ہے، وہ ظاہر کچھ اور دکھا رہا ہوتا ہے مگر دل میں اس کے کچھ اور ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے. سو دس از صدق. تو صدق کیا چیز ہے؟ صدق یہ ہے کہ آپ نے جو ایمان لایا زبان سے اور اس میں یقین بھی کیا، آپ کی دل میں صداقت ہونی چاہیے اس بات کی کہ ہاں واقعی جو میں ظاہری طور پہ کر رہا ہوں یا ظاہری طور پہ کہہ رہا ہوں، میرے دل میں بھی اس کی سچائی موجود ہے، میں دل سے بھی اس چیز کو ٹیسٹیفائی کر رہا ہوں. ورنہ یہ ویسی حالت ہو جائے گی کہ جیسے کہ جو منافقین تھے جو مدینہ میں رہ رہے تھے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی بالکل پہلی انیشل رکوع ہی نازل فرمائی کہ وہ ان کا کیا طریقہ تھا، وہ کیا کرتے تھے. ظاہری طور پہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے مگر اس کے بعد اپنے شیاطین بھائیوں سے ملتے تھے اور مومنوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے. So this is صدق. اس کے بعد last two, that is اخلاص and that is المحبہ. اخلاص کے بارے میں ہم نے کل بھی کہا تھا. اخلاص کیا چیز ہے؟ کہ ہمارا ہر ایک عمل، ہماری ہر ایک بات، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، وہ سب کچھ ہونا چاہیے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، یعنی عبادت کے سلسلے میں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یعنی کہو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، سب کا سب اللہ کے لیے ہے. سو دس از سنسیئرٹی، دس از اخلاص. یا اخلاص یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں تو اس میں مکمل 100% اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اگر 99 میں کل بھی بتا رہی تھی، آپ نے اللہ کو رکھا ذہن میں، صرف 1% آپ کو خیال ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ سمجھے گا کہ میں کتنی نیک ہوں، میں نماز پڑھ رہی ہوں، میں کتنی نیک ہوں کہ میں لمبے رکوع کر رہی ہوں، لمبے سجدے کر رہی ہوں، تو یہ اخلاص یہاں پہ باطل ہوگا اور آپ کی عبادت ایکسیپٹ نہیں ہوگی. اسی طرح سے آپ نے کلمہ کہا، آپ کے کلمے میں اخلاص یہ ہونا چاہیے کہ میں کلمہ صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوں. یہ کلمے میں اگر یہ ہوگا کہ میں مسلمان ہوں سو ایز کہ مجھے بینیفٹس ملے لوگوں کے، سو ایز کہ مجھے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت ملے، سو ایز یہ ہے کہ مسلمانوں کو جہاں فائدہ ہو رہا ہے مجھے بھی اس میں شمار کیا جائے، سو یہاں پہ اخلاص نہیں ہے، کیونکہ آپ نے یہ کام اللہ کے لیے نہیں کیا بلکہ اس میں اللہ کے بغیر کچھ اور مفاد آپ کے تھے، کچھ اور ضروریات آپ کی تھیں، کچھ اور وجوہات آپ کی تھی، کچھ اور ریزنز آپ کے تھے جن کی وجہ سے آپ نے ایمان لایا. دیٹ مینس آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اینڈ لاسٹ جو ہے دیٹس المحبہ. تو اٹ مینس کمال الحب. محبت تو ہم کر سکتے ہیں سب کے ساتھ، ہمارے پیرنٹس کے ساتھ بھی، باقی ہم سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی، مگر جو کمپلیٹ اور اعلیٰ درجے کی محبت ہو وہ اللہ کے بغیر اور کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. جیسے ابھی جو میں نے یہ بنائے تھے، یہ سرکلز میں نے بنائے، تو سینٹر میں اللہ، پھر آگے کی باہر والی سرکلز میں جو ہے الگ الگ لوگ ہوں گے، مگر مین فوکس جو ہے وہ اس پر ہے، اللہ پر ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. اور المحبہ کی یہ بھی معنی ہے کہ جو یہ کلمہ ہے اس سے محبت، یا یہ اس کلمہ سے جو ہم انفر کر سکتے ہیں یا جو امپلائی کرتے ہیں. فار ایگزامپل جب ہم کلمہ کہتے ہیں تو ہم پر کچھ احکام جاری ہو جاتے ہیں. ابھی تک کوئی پردہ نہیں کرا تھا، اب اس کو پردہ کرنا ہے. ابھی تک کسی کو چیز کی لت پڑی تھی، ایڈکشن تھی، جیسے کہ شراب، ڈرگس وغیرہ، اب اس کو نہیں کرنا ہے. ابھی تک جو ہے نماز کوئی نہیں پڑھ رہا تھا، اب پڑھنی ہے. ابھی تک جو ہے کوئی روزہ نہیں رکھتا، اب رکھنا ہے. سو دیٹ مینس اس کلمے کے پڑھنے سے جو ایک انسان پر لازم چیزیں آ جاتی ہیں ان سے محبت رکھنا، یعنی جو عبادات ہے، جو احکام ہے، جو حرام چیزیں ان سے نفرت کرنا، جو حلال چیزیں ان سے محبت کرنا، جو obligatory ہیں فرائض چیزیں ان سے محبت کرنا. ایسا نہ سمجھنا کہ ہائی کیا کیسے کر سکتا ہوں، کیسے میں مجھ سے یہ کام ہوگا، یا یہ کام مجھے پسند نہیں، یہ عبادت مجھے پسند نہیں، یہ حرام کام مجھے پسند ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو اللہ کو ناپسند وہ ہمیں ناپسند، جو اللہ کو پسند وہ ہمیں پسند. جس سے اللہ محبت کرے اس سے ہم محبت کریں. مومنوں سے محبت، اور جن سے اللہ نے نفرت کرنے کو کہا ان سے نفرت کرنا، باطل معبودوں سے نفرت کرنا. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں آتی ہیں کس میں، ہمارے المحبہ والی ٹرم. سو دیز آر the 7 conditions for کلمہ: العلم، الیقین، القبول، الانقیاد، الصدق، الاخلاص، المحبہ. ٹھیک ہے، سو دیز آر the 7 conditions. یہ 7 کنڈیشن سے 7 شرائط ہیں جن شرائط کا مکمل ہونا ضروری ہے ہمارے کلمے کو درست کرنے کے لیے، یہ ماننے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ سچا ہے، وہ صحیح ہے، وہ ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے.